اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید بن زید اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گردن میں تلوار لٹکائے ہوئے گھر سے باہر نکلے۔ انہیں بنو زہرہ کا ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا ارادہ ہے کہ نعوذ باللہ میں محمد علیہ السلام کو قتل کر دوں۔ اس نے کہا، اگر تم محمد علیہ السلام کو قتل کر دو گے تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ حضرت عمر نے اس سے کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ تو بھی بے دین ہو چکا ہے اور جس دین پر تو تھا اس کو تو چھوڑ چکا ہے۔ اس نے کہا، کیا میں تم کو اس سے بھی عجیب بات بتاؤں؟ حضرت عمر نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں بے دین ہو چکے ہیں اور جس دین پر تم ہو اس دین کو وہ دونوں چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں بھر گئے اور اپنی بہن کے گھر کو چل دیے۔ جب وہ بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے تو وہاں مہاجرین میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت خباب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ سنی تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے۔ حضرت عمر نے گھر میں داخل ہوتے ہی کہا کہ یہ پست آواز کیا تھی جو میں نے تمہارے پاس سے سنی؟ وہ لوگ سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ ان دونوں نے کہا، ہم آپس میں بات کر رہے تھے اور کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، شاید تم دونوں بھی اس نبی کی طرف مائل ہو گئے ہو۔ تو ان کے بہنوئی نے ان سے کہا، اے عمر، اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر اپنے بہنوئی پر جھپٹے اور ان کو بہت بری طرح سے روندا۔ ان کی بہن ان کو اپنے خاوند سے ہٹانے کے لیے آئی تو اپنی بہن کو حضرت عمر نے اس زور سے مارا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ ان کی بہن کو بھی غصہ آ گیا۔ انہوں نے غصے سے کہا، اے عمر، اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو پھر، اور انہوں نے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ جب حضرت عمر مایوس ہو گئے تو کہا، مجھے بھی وہ کتاب دو جو تمہارے پاس ہے تاکہ میں اسے پڑھوں۔ اور حضرت عمر کتاب پڑھ لیا کرتے تھے۔ ان کی بہن نے کہا، تم ناپاک ہو اور اس کتاب کو صرف پاک آدمی ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس لیے کھڑے ہو کر یا تو غسل کرو یا وضو۔ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر وضو کیا۔ پھر حضرت عمر نے اس کتاب کو لے کر سورۃ طٰہٰ پڑھنا شروع کیا۔ ابھی سورۃ طٰہٰ پڑھ ہی رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ محمد علیہ السلام کہاں ہیں؟ جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی یہ بات سنی تو وہ گھر کے اندر سے باہر آئے اور کہا کہ اے عمر، تمہیں بشارت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات کی رات میں یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام ابو جہل کے مسلمان ہونے کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ مجھے امید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر میں تھے جو صفا پہاڑ کے دامن میں تھا۔ حضرت عمر یہاں سے چل کر اس گھر دار الارقم میں پہنچے۔ اس وقت گھر کے دروازے پر حضرت حمزہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ نے دیکھا کہ ان کے ساتھی حضرت عمر کے آنے سے خوف محسوس کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا، ہاں، یہ عمر ہے۔ اگر اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو یہ مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کریں گے، اور اگر اللہ کا اس کے علاوہ کسی اور بات کا ارادہ ہے تو ان کو قتل کرنا ہمارے لیے آسان بات ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر تھے اور آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ چنانچہ وحی نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر حضرت عمر کے پاس تشریف لائے اور ان کے گریبان اور تلوار کے پرتلے کو پکڑ کر فرمایا، کیا تم باز آنے والے نہیں ہو اے عمر؟ اسی کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر وہی ذلت اور سزا نازل کر دے جو اس نے ولید بن مغیرہ پر نازل کی ہے۔ اے اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے۔ اے اللہ، عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو عزت عطا فرما۔ حضرت عمر نے کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ باہر مسجد حرام کو نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے چلیں۔ صدق اللہ العظیم۔